بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ سب سے پہلے طاق رات جو آتی ہے وہ 21ویں شب ہے، رمضان المبارک کی 21ویں رات ہے۔ اس رات میں دعائیں تو مانگنی ہیں، نوافل تو پڑھنے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت تو کرنی ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا ہے، لیکن اس رات کا ایک خاص وظیفہ، اس کا ایک زبردست فائدہ وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تاکہ اس کی رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں سے ہر بندہ مستفید ہو سکے، اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر براہ راست آپ کو وہ وظیفہ بتاتا ہوں۔ آپ نے 21ویں شب کو نماز تراویح ادا کرنے کے بعد تہجد کے وقت تک، یعنی سحری کے وقت تک، یہ پوری رات ہے آپ کے پاس۔ نماز تراویح کی ادائیگی سے لے کر سحری کے وقت تک 4 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ یہ نفل آپ نے اس طرح پڑھنے ہیں، 2 کر کے پڑھیں، یعنی 2 نفل ایک دفعہ، پھر 2 نفل دوسری مرتبہ۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دونوں صورتوں آپ نے پڑھنی ہیں، سورہ قدر اور سورہ اخلاص، یہ ایک مرتبہ پڑھیں۔ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر اور سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ یہ آپ کے 2 نفل مکمل ہو گئے۔ اسی طرح بغیر کوئی وقفہ کیے ہوئے 2 نفل اور اسی طرح پڑھیں، ان میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر اور سورہ اخلاص پہلی رکعت میں بھی، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر اور سورہ اخلاص پڑھیں۔ یعنی یہ 4 نفل آپ کے ہو گئے۔ یہ 4 نفل مکمل پڑھنے کے بعد، یعنی سلام پھیرنے کے بعد، بغیر کوئی وقفہ کیے ہوئے اسی طرح قبلہ رخ بیٹھے ہوئے 70 مرتبہ آپ استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ 1 مرتبہ ہوا۔ اس طرح آپ نے 70 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگنی ہے۔ یہ جو دعا ہوگی یہ بہت ہی قیمتی دعا ہے آپ کی اس دعا پر فرشتے بھی آمین کہیں گے۔ یعنی اس مبارک رات میں جو آپ نے دعا مانگی وہ بھی کسی چیز سے کم نہیں ہے، وہ بھی خالی نہیں جائے گی۔ جب فرشتوں کی بھی اس کے اوپر آمین ہوگی، یوں سمجھیں کہ اس کے اوپر مہر لگ گئی، وہ دعا آپ کی پکی ہو گئی، اس کی قبولیت میں اب کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہ گیا۔ آمین کا مطلب ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے اسی طرح ہو، جو مانگا گیا اس کو یہی دیا جائے۔ جب اس پر فرشتوں نے بھی آمین کہہ دیا، آپ کی اس دعا کے ساتھ وہ بھی شامل ہو گئے، آپ کی دعا یقیناً قبول ہو جائے گی۔ آپ پوری امت کی ہدایت کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے
اور ان کی اصلاح اور ہدایت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے اور ان کے لیے آخرت کی بھلائیاں حاصل کرنے کے لیے دعائیں مانگ سکتے ہیں، اور اپنے کاروبار کی برکت کے لیے، رزق حلال کی کشادگی کے لیے جو بھی جائز قسم کی دعا ہے وہ آپ مانگ لیں، اور یہ بھی دعا مانگے، یا اللہ اعلیٰ اخلاق نصیب فرما، مجھے معاشرے کے اندر عزت اور کامیابی نصیب فرما۔ آپ کے مانگنے میں تو دیر ہو جائے گی لیکن اللہ کے قبول کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ یہ اتنی مبارک رات ہے اور اتنا یہ مبارک عمل ہے، جب فرشتے بھی آمین کہیں گے، آپ بھی آنسو ادھر سے بہائیں گے، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ رب العزت کہیں گے لَکَ مَا سَأَلْتَ، بندے جو کچھ تو نے مانگا تجھے عطا کر دیا۔ یہ مبارک وظیفہ 21ویں رات کو اللہ مجھے بھی، تمام سامعین کو اور میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی یہ مبارک وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔